السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तमजीदात तस्बीहात तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सदीक़ मोहतरम गुज़श्ता खुतबा जुमा में आपने उस हदीस का एक हिस्सा समाप्त फरमाया था। अब दूसरा हिस्सा आज उस हदीस का आपके सामने जिक्र करेंगे जिस हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है अर्बअ इज़ा कुन्ना फ़ीका फला अलैका मा फ़ातका मिनद दुनिया। चार चीज़ें ऐसी हैं
جو انسان اپنے جسم میں یہ پیدا کر لیتا ہے، ساری دنیا چھوٹ جائے، ساری دنیا برآمد ہو جائے، پھر بھی ان صفات کی وجہ سے انسان کا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کیا صفات تھی؟ فرمایا کہ حفظ و امانت کی پاسداری کرنا، صدق و حدیث اور سچ بولنا، ان دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ تیسری بات وحسن خلیقت، عمدہ اخلاق۔ چوتھی بات وعفت فی طعمت، رزق حلال کا، انسان کا کھانا، یہ چار چیزیں ہیں۔ آج وحسن خلیقت، عمدہ اخلاق کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اچھا اخلاق انسان کے کردار کو اور انسان کی عادات کو کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت، نرمی اور عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اخلاق وہ عظیم صفت ہے۔ فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ وحسن خلق، فرمایا کہ کل قیامت کے دن مومن کے میزان میں، مومن کے ترازو میں جو سب سے بھاری اور بھرکم چیز ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ یعنی اخلاق اتنا عمدہ صفت ہے، زیور ہے، اور یہ اتنا عمدہ دولت ہے، یہ سرمایہ ہے جو کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، سب سے بھاری چیز انسان کا عمدہ اخلاق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہوگی؟ آپ نے دو چیزوں کا نام لیا۔ فرمایا کہ تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہونا، وحسن خلق اور اچھا اخلاق، یہ دو چیزیں کثرت کے ساتھ انسان کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر آپ سے سوال ہوا، پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کثرت کے ساتھ انسان کو جہنم میں داخل کرے گی؟ آپ نے پھر دو چیزوں کا نام لیا۔ فرمایا کہ الفم، ایک انسان کا منہ ہے، والفرج، دوسری شرمگاہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب ان دونوں سوالوں کے اندر منہ کا ذکر دونوں مرتبہ آیا ہے۔ انسان عمدہ اخلاق پیدا کر کے جنت کا مہمان بن سکتا ہے، اپنے اخلاق کو اور عمدہ اخلاق کو گرا کے اپنے آپ کو یہ زیر کر کے برا اخلاق پیدا کر کے یہ جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ اب مرضی اس بندے کے پاس ہے۔ وہی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا مسند احمد کے اندر ان دو عورتوں کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا کہ ایک عورت مدینے میں رہتی ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق سے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ، یہ جہنم میں داخل ہے۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا، فرمایا کہ عبادت کم کرتی ہے لیکن اس کے اخلاق سے لوگ مطمئن ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ الجنہ، یہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اب یہاں پہ اندازہ لگائے، عبادت بھی دونوں عورتیں کرنے والی ہیں، لیکن جنت اور جہنم کی جو بشارت ملی وہ صرف اخلاق کی وجہ سے ملی۔ عبادت تو دونوں کرتی ہے، ایک نوافل بھی ساتھ کرتی ہے فرض کے ساتھ، دوسری صرف فرض پہ اتفاق کرتی ہے۔ عبادت تو دونوں کرتی ہے، لیکن جنت کی بشارت اخلاق کی وجہ سے اور جہنم کی بشارت بھی اخلاق کی وجہ سے ملی۔ اچھا اخلاق تو انسان جنت کا مہمان، برا اخلاق تو
انسان جہنم کا ایندھن ہے۔ آگے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی کیسے تکمیل کی ہے، اس کی مثالیں آگے ذکر ہوگی۔ آپ دیکھیں ایک مقولہ ہے، آپ کی توجہ ہے، ایک مقولہ ہے، اب جو اصل بات ہے وہ سمجھانے والا ہو، یہ تو پہلے تمہید تھی۔ ایک مقولہ ہے، مقولہ یہ ہے کہ انسان کا اچھا اخلاق انسان کو فرشتوں سے بلند کر دیتا ہے، انسان کا برا اخلاق انسان کو جانور سے بھی نیچے بنا دیتا ہے۔ اچھا اخلاق فرشتوں سے بلند، برا اخلاق انسان کو جانوروں سے بھی نیچے بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ آپ مجھ سے مثال پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان فرشتوں سے بلند کیسے ہو سکتا ہے اور انسان جانوروں سے بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا انسان کو جو شرف ملا ہے، جو افضلیت ملی ہے، وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ملی تھی، وہ انسان کی کچھ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان میں، ان صفات کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین نے افضل بنایا ہے۔ اب کیسے یہ فرشتوں سے بلند ہے اور یہ جانور سے بدتر ہے؟ یہ کیسے؟ آپ مثال سمجھے، فرشتوں سے بلند کیسے؟ قرآن کے اندر یہ مثال درج ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور برائی کے قریب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام کو موقع تھا، الفاظوں پہ غور کریں، بات مختصر، موقع تھا، جوانی تھی، خواہش بھی تھی، تنہائی بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بعد یہ سارے مواقع تھے، لیکن یہ ساری چیزیں فرشتوں میں نہیں ہیں۔ فرشتے خواہش سے بالا تر ہیں، برائی سے بالا تر ہیں، ان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سارے مواقع ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے، یہی اخلاق ہے۔ اسی وجہ سے انسان، اسی ہی مقام کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بلند ہے۔ موقع بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اور انسان کے پاس خاص خواہش بھی ہے، جوانی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان برائی کے قریب نہیں جا رہا، یہی انسان کا اخلاق ہے۔ اسی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے بلند ہے، اس اخلاق کی وجہ سے۔ آئیے اب دوسری مثال دیکھیں۔ اب دوسری مثال دیکھیں، یہ انسان فرشتوں سے، انسان جانوروں سے یہ بدتر ہے، یہ کیوں ہے؟ اپنے برے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ مثال بھی قرآن میں درج ہے۔ آپ دیکھیں پہلی امت میں ایک شخص کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، علامہ سیرہ نبلاء کے اندر اور دیگر تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، یہ پہلی امتوں کا یہ شخص ہے۔ یہ اتنا نیک تھا، اتنا عمدہ تھا اور اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا، کوئی شخص اس کے پاس آتا اور آ کر اس سے کہتا میرے لیے دعا کرے، میرا یہ مسئلہ ہے، اور یہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے۔ اتنا نیک تھا،
لیکن یہ دنیا کی لالچ میں آ کے اس نے حق کو چھوڑ دیا، دنیا کی لالچ اور مفاد میں آ کے اس نے سچ کو چھوڑ دیا اور اپنے اخلاق کو اس نے گرا دیا ہے۔ قرآن نے اس بندے کی مثال اس انداز میں بیان کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے یہ کتا ہے، اس کی مثال کتے جانور کی طرح ہے جو حق کو جاننے کے باوجود بھی، سچ کو جاننے کے باوجود بھی، عمدہ اخلاق رکھنے کے باوجود بھی پھر یہ لالچ اور طمع میں آ کے اپنے اخلاق کو یہ گرا دیتا ہے، حق کو یہ چھوڑ دیتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، یہ کتا ایسے ہے اگر یہ کسی پہ حملہ کرتا ہے کتے کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اگر یہ کسی پہ حملہ نہیں کرتا پھر بھی اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہا انسان کے اخلاق کی مثال یہ برا اتنا ہو جاتا ہے، حق کو یہ چھوڑ دیتا ہے، لالچ کی وجہ سے اس کی زبان لٹکی ہی رہتی ہے جیسے کتے کی زبان لٹکی رہتی ہے۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اپنے برے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم اس اخلاق کے چیپٹر کو معمولی سمجھتے ہیں، بالکل عام سمجھتے ہیں، اپنی زبان سے جو کچھ آیا، جب آیا، جس وقت آیا، جو بندہ ہے، جو ہے، کچھ نہیں دیکھا، بول دیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انسان برے اخلاق کی وجہ سے جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ قرآن میں مثال ہے، سورۃ الاعراف کی آیاتیں میں نے پڑھی ہے، 176 سے 177 کی آیاتیں آپ جا کے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جانور سے بھی بدتر ہے جس کا اخلاق برا ہے۔ اگر آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا تو آج پتہ چل گیا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو اتنا عمدہ اور اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ بنانا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے بھی بلند ہونا ہے۔ آئیے آگے چلیے، دیکھیے یہ تو تمہید تھی، اب انسان کی اصل جو صفت ہے اخلاق کا پتہ کب چلتا ہے؟ انسان کے اصل اخلاق کا پتہ کب چلتا ہے؟ آئیے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا ہوں۔ انسان کے عمدہ اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کے سامنے انسان کے مزاج کے خلاف اور انسان کے اختیارات کے خلاف اور انسان کی عزت کے خلاف سامنے والا بندہ کام کرے، اور جس کے سامنے کام کیا جا رہا ہے اب اس بندے کا اخلاق کا پتہ چلے گا، اس کا اخلاق کتنا عمدہ ہے۔ کیوں؟ اس کی عزت کے خلاف سامنے والے بندے نے کام کیا اور اس کے اختیارات کے باوجود بھی اس نے غلط کام کیا، اب اس کی سوچ اور مزاج کے خلاف بھی اس نے غلط کام کیا۔ اب اس بندے کا اخلاق کا پتہ چلے گا کہ اس کا اخلاق یہاں کتنا عمدہ ہے، یہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، یہاں پتہ چلے گا۔ اصل بات یہ سمجھانی ہے، آئیے اس کی مثالیں سمجھیں۔ پہلی دلیل سورۃ صحیح بخاری کے اندر یہ درج ہے، ثمامہ بن اسال کا واقعہ معروف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یمامہ کا یہ گورنر ہے، صحابہ کرام گرفتار کر کے قیدی بنا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، 3 دن یہ بندہ ہوا ہے۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، آ کر ثمامہ بن اسال کا رضی اللہ عنہ کا حال چال پوچھتے ہیں، اے ثمامہ آپ کا کیا حال ہے؟ ثمامہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ ان تقتل ذات امین، اگر تم قتل کرو گے قتل کے بدلے تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تم چھوڑ دو گے احسان کرو گے احسان کا بدلہ تمہارے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ اب یہ قیدی بھی ہے، مسجد نبوی میں باندھا ہوا بھی ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف یہ بات کر رہا ہے، اور آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں اور مزاج کے خلاف
اور عزت کے بھی خلاف اتنا بڑی بڑی جملے ادا کر رہا ہے. قتل کرو گے تو قتل کے بدلے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. کسے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خود قیدی ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑے جملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں جو مزاج کے خلاف تھی، عزت کے خلاف تھی، اختیارات کے خلاف تھی، لیکن آپ نے عمدہ اخلاق پیش کیا. آپ نے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، کوئی سزا نہیں دی. اختیار بھی ہو اور عزت کے خلاف بھی ہو اور انسان کے مزاج کے خلاف بھی ہو، پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا. جب چھوڑا واپس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو. یہاں انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. انسان کو جب غصہ آتا ہے، مزاج کے خلاف کام ہو، اس کو بیٹھے بیٹھے غصہ آتا ہے. اگر عزت کی بات آتی ہے، انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. اور انسان کو اختیارات ہو، اس کے باوجود بھی انسان میرے سامنے بات، میرا اختیار ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. آپ مثالیں سمجھے، عمدہ اخلاق یہاں پتہ چلتا ہے. آئیے دوسری بات، انسان کے عمدہ اخلاق کا کب پتہ چلتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ عفق ہے. واقعہ عفق میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تھی، اس تہمت کو واقعہ عفق کہتے ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، امہات المؤمنین ہے. اور آپ پہ جب یہ تہمت لگی، الزام لگا، الزام لگانے والوں میں سے ایک شخص بھی ان لوگوں کے اندر یہ شامل تھا، وہ اگرچہ غلطی میں شامل ہو گئے، جن کا نام تھا مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کزن بھائی تھے، کزن ذات یہ بھائی تھے. اور یہ اتنا غریب صحابی تھے، ان کے پورے گھر کا خرچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادا کرتے تھے، گھر کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. اب آپ کی بیٹی پہ تہمت لگی، ان تہمت لگانے والوں میں سے یہ مصطح بن اساسہ بھی شامل ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، ان کی عزت کے خلاف یہ بات تھی. گھر کا خرچہ بھی دے رہا ہو، کزن ذات بھائی بھی ہے، اور اتنا احسان کے باوجود بھی میری بیٹی پہ تہمت لگی. جن لوگوں نے لگائی، یہ صحابی رسول، یہ شخص انہی میں شامل. قسم اٹھا لی. فرماتے ہیں اتنا افسوس اور اتنا شدید غصہ آیا، غصے میں آ کے قسم اٹھاتے اللہ لا انفق علی مصطح، میں کبھی بھی مصطح بن اساسہ کو اللہ کی قسم ہے خرچہ نہیں دوں گا. قسم اٹھا لی. جیسے یہ قسم اٹھائی، آسمان سے یہ آیات آ گئی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے خلاف کام ہو چکا تھا، آپ کی عزت کے خلاف کام ہو چکا تھا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اختیارات بھی تھے، کیوں گھر کا خرچہ دیتے تھے، اختیار تھا. اس کے باوجود بھی فوراً قسم کا کفارہ دیتے ہیں اور اس خرچے کو جاری کر دیتے ہیں. میں نے جو قسم اٹھائی ہے اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں، اور آپ نے خرچہ جاری کر دیا. یہ ہے عمدہ اخلاق. انسان کے اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کے سامنے انسان کی بیوی ذرا سا غصہ کر دے یا اس کے مزاج کے خلاف گھر میں کوئی کام کر دے، پھر انسان اس مرد کے شور کا اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح انسان کے سامنے، بیوی کے سامنے اس کے شور میں کچھ ایسا کام کر دیا، بیوی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح والدین کو لے لے، اسی طرح مالک اور نوکر کو لے لے، اسی طرح استاد اور شاگرد کو آپ لے لے. اخلاق کا پتہ تب چلتا ہے، عمدہ اخلاق کا
تو انسان کو کچھ بھی نہ کہا جائے، یہ عمدہ اخلاق ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کا بڑا اعلیٰ اخلاق ہے۔ پتہ تو جب چلتا ہے جب اس کے ساتھ چلا جائے، جب اس کے ساتھ کام کیا جائے، پتہ تو تب چلتا ہے جب اس کی عزت کے خلاف کام ہو، اخلاق کا پتہ تب چلتا ہے۔ ایسے تو سارے انسان اچھے ہیں، سارا عمدہ، کسی کی پیشانی کے اوپر لکھا نہیں ہوتا یہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، پتہ تب چلتا ہے جب یہ کام کرے۔ آئیے آخری مثال دیکھیے، علامہ سیران البلاغ کے اندر یہ بات درج ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر امام ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو درج کیا ہے۔ آخری بات ہے، فرماتی ہے ایک وقت تھا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے، مد بھیڑ ہونے کی وجہ سے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی چلتے ہوئے آگے والے بندے کی ایڑی کے اوپر آپ کا پاؤں آ گیا، ایڑی کو آپ کا پاؤں لگ گیا۔ اب سامنے والا بندہ بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا دیکھے، جلدی میں اس نے بول دیا جو آپ کے پاؤں کے اوپر چڑھنے والے عمر بن عبد العزیز سے، فوراً بول دیا کیا تم اندھے ہو؟ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی آگے سے جواب دیتے ہیں، جی بھائی میں اندھا نہیں ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ اپنے طواف کو جاری کر شروع کر دیا، اس شخص کے سوال کا جواب دیا، کیا تم اندھے ہو؟ فرماتے میں اندھا نہیں ہوں۔ طواف کو شروع کر دیا، جاری کر دیا، طواف جاری ہے۔ اتنے میں اس وقت کے پرندوں کو اور فوج کو پتہ چلا اس بندے نے وقت کے خلیفہ کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ فوج نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اسے کہا کہ آپ نے وقت کے خلیفہ کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ اتنے میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے دیکھ لیا، فوراً اس جگہ پہ آگے جہاں اس شخص کو لوگوں نے، افواج نے پکڑا ہوا تھا، آ کے پوچھتے ہیں آپ نے ان کو کیوں پکڑا ہو؟ کہا اس شخص نے آپ کی گستاخی کی، آپ کی توہین کی ہے۔ پوچھتے ہیں کیا گستاخی کی ہے، کیا توہین کی ہے؟ کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ کہا اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اندھے ہو، میں نے جواب دیا میں اندھا نہیں ہوں، بس اس کا سوال تھا اور میرا جواب تھا، اس نے میری کوئی توہین نہیں کی، میری کوئی گستاخی نہیں کی۔ اختیار بھی ہے، افواج کے ہاتھ میں بھی ہے، اگر چاہے اسے سزا بھی دلوا سکتے ہیں کہ مجھے کہا تم اندھے ہو، کتنا بڑا جملہ ہے۔ اگر ہم کسی ایک بندے کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ تو وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا خلیفہ تھا، اسے ایک شخص نے لڑکارا صرف اتنا پوچھا تم اندھے ہو، کسی عام بندے یا عام بچے یا عام انسان سے کچھ جملے کہے کہ دے؟ آپ کی جرت، آپ کی ہمت پتہ نہیں ہے میں فلاں 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 فلاں، بس اس نے لڑی لگا دی گنوانے میں۔ یہ ہے عمدہ اخلاق۔ میں آگے نہیں جاتا وضاحت میں، یہ عمدہ اخلاق۔ کہا اس کا سوال تھا، میرا جواب تھا، کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ عمدہ اخلاق ہے۔ اختیار بھی ہو اور انسان کی عزت کے خلاف بھی ہو اور انسان کے مزاج کے خلاف بھی سامنے والا بندہ کام کرے، یہاں انسان کے عمدہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ آج کے بعد ہم نے اپنے اخلاق کو عمدہ کیسے چیک کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں میں بڑا اخلاق والا ہوں، میں عمدہ اخلاق، شوہر کہتا ہے میں بڑا عمدہ اخلاق، بیوی کہتی ہے میرا اخلاق اچھا، باپ کہتا ہے میرا اخلاق، استاد کہتا ہے میرا اخلاق اچھا، بچہ کہتا ہے مجھ جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہے، مالک کہتا ہے میں اپنے نوکروں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش رکھوں، نوکر مالک کے ساتھ بڑے عمدہ اخلاق۔ ہر ایک بندہ اپنے عمدہ اخلاق کا دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ تب کرے
इंसान के उम्दा अखलाक का ये एक थर्मामीटर है, यहाँ इंसान पता लगा सकता है। तीसरी चीज का इंशाअल्लाह फिर जिक्र करेंगे। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.